فخر بھائی، بات یہ ہے کہ ہم کافی دنوں سے یہ بات ڈسکس کیے چلے جا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں بدقسمتی سے دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے اور کل بھی ایک بہت دل خراش واقعہ ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ ایسے واقعات کے ہوتے ہوئے کیا یوم انتخاب ٹرن آؤٹ پہ اس کا اثر پڑے گا یا نہیں؟ بالکل جی، دو چیزیں ہیں۔ جو بالائی اضلاع ہے وہاں پر برفباری کا ماحول ہے، سخت سردی ہے، پہ بھی اثر پڑے گا، اور اوور آل خیبر پختونخوا میں چاہے وہ پشاور ویلی ہو یا پھر صدرن ڈسٹرکٹ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا 10 پولیس اہلکاروں کا جو قتل ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، بانو، یہ جو ریجن ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان بھی لگتا ہے، تو یہ تو ہم جو ابھی جو بات کر رہے ہیں فخر، یہ بتائیے یہ جو کل جو واقعہ ہوا ہے بہت دل خراش، اس کی ذمہ داری کسی تنظیم نے لے لی ہے باقاعدہ؟ بالکل، تحریک طالبان پاکستان میں جو قلعدم تحریک ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ طور پر ذمہ داری لی اچھا، ہے۔ اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی علاقہ ہے جس کا آپ کم از کم ہمارے 2 پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ یہاں پہ بہت فوکس ہو رہا ہے دہشت گردوں کی جانب سے۔ از اٹ ٹرو یہ وہی علاقے ہیں؟ ویری ٹرو۔ مولانا صاحب کا آبائی حلقہ ہے، اور مولانا صاحب کی اپنی جو سیاسی مہم ہے وہ بری طرح متاثر ہے۔ گزشتہ البتہ ایک ہفتے سے ہم نے اب مولانا صاحب کو دیکھا کہ وہ لکی مروت میں، بنو میں، اور کل کا دن وہ ڈیرہ اسماعیل خان کو اس نے وقت کیا ہے، تو وہ عوام سے اپنا جو رابطہ مہم ہے جلد جلوس، اچھا چلیں، جو کم ٹرن آؤٹ کی جو یعنی ہمیں خدشہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن عموماً جو یہ خیال یہاں پہ چل رہا ہے کہ شاید اس وقت، اس مرتبہ، اب کی بار جمعیت العلماء اسلام جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھاری اکثریت نہ صحیح، واحد اکثریت جماعت نہ صحیح، لیکن اتنی تعداد میں نشستیں لے سکتی ہے کہ وہ پرویز خٹک صاحب اور باقی آزاد لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکے۔ کیا انتخابی عمل اس طرف آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کہ کچھ اور صورت بن رہی ہے؟ نہیں جی، بالکل، ہم ایگزیکٹ نمبر تو نہیں دے پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ لیڈ میں ہوگی آل 45 جو نشستیں ہیں جی جے یو آئی ایف، مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے، اور ان کا مقابلہ پھر دیگر جماعتوں سے ہے۔ جیسے کہ خود سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب مانسٹائی نے 15 سے الیکشن لڑ رہے، تو ان کے مخالف بھی جو مولوی کفایت اللہ صاحب ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر انہیں ون سے آپ شروع کریں، جو چترال کا حلقہ ہے اور جو پاکستان کا پہلا حلقہ ہے، اس کے بعد واخان کوریڈور جو افغان بدخشان ہے وہ لگتا ہے، تو وہاں سے شروع کریں، تو وہاں پر بھی سینٹ طلحہ محمود ورسز عبدالاکبر چترالی صاحب جو ہیں، جو جماعت اسلامی سے ہیں، تو ایک جانب طلحہ محمود صاحب کے پاس وسائل ہیں، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالاکبر چترالی کے پاس جو عوامی کنیکٹ ہے وہ ہے۔ امیر مقام صاحب شانگلہ اور سوات، کیونکہ خدشات تھے کہ شاید وہ کمزور پڑ جائیں، تو وہ 2 حلقوں سے لڑیں گے، اور اسی سوات سے پھر بطحان صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی پوزیشن فی الوقت اچھی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر اگر آپ نیچے آتے ہیں، یعنی بانی تحریک انصاف سے غداری کے باوجود ان کے چانسز آپ کو زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں حلقے میں کام کی وجہ سے یا وسائل کی وجہ سے؟ جی بالکل جی، وسائل بھی ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایک تاثر، بلکہ ابھی تک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پرویز خٹک صاحب سے بات ہوئی تھی، اور ہم نے آپ کے شو میں کہا تھا کہ بالکل متعدد جماعتوں کو کہا گیا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ چلیں، جے یو آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی سے کہا گیا، ان کو اپروچ کیا گیا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر بنیں گے، این پی کے ساتھ میری خود حیدر ہوتی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو لیکن اب وہ جو چیز تھی وہ رنگ جماعتی نظر نہیں آ رہی۔